باب ہے بندہ صبح کے وقت شام کے وقت سوتے وقت کیا پڑھے، کیا دعائیں پڑھے۔ حضور علیہ السلام کے اوراد و وظائف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار صبح و شام پڑھنے والے، اور نیند کے وقت بیداری کے وقت حضور کیا دعائیں پڑھتے تھے، ان کے بارے میں یہ چیپٹر آئے گا۔ ان میں سے جتنی دعائیں ہیں ہمارا عقیدہ ہے، اجماع امت ہے اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کے نبی معصوم من الخطا ہوتے ہیں، نبی سے خطا کرنے کا صدور ہونا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی گناہ سے ایسے پاک ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی کہ وہ گناہ کریں، گناہ کی طرف ان کا میلان ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت کی وجہ سے ہے۔ تو اس کے اندر جتنی دعائیں ہیں وہ ہماری تعلیم کے لیے ہیں، ہمیں سکھانے کے لیے ہیں کہ اے لوگو، اے میری امت والو، اگر میں محبوب خدا ہو کہ اتنی عاجزی سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہوں، تو سوچو تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کتنی عاجزی سے دعائیں کرنی چاہیے۔ پہلی فصل ہے 2381 نمبر روایت، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کرتے تو آپ فرماتے پڑھتے امسینا و امس الملک للہ، ہم نے شام کی اور اللہ کے ملک نے، اللہ کی بادشاہی نے شام کی، یعنی پوری دنیا نے شام کی۔ والحمد للہ، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے حمد ہے، وہ اپنی شان ہر شے پر قادر ہے۔ اللہم انی اسألک من خیر ھذہ اللیلۃ وخیر ما فیہا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس رات میں بہتری کا، اس رات میں بہتری کا اور خیر کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور وخیر ما فیہا، اور اس رات میں جتنی خیریں ہیں، ایک تو یہ رات بہتر ہو جائے میرا سونا، اور رات کے اندر جو خیریں ہیں وہ تو مجھے عطا فرما، یعنی اے میرے اللہ، ایک تو رات شر سے محفوظ رہے، اور اس رات کے اندر اگر تو نے اپنے خاص خزانوں میں سے اپنے خاص بندوں پر رات کے وقت کوئی انوار و تجلیات کی بارش نازل فرمانی ہے تو اس کا حصہ میں مصطفیٰ کو بھی عطا فرما۔ تو اس سے پتہ چلا رات کے وقت رب کی رحمت کا ایک دروازہ ہے وہ کھلتا ہے، اور رحمت رات کے وقت وہ حضرت بلے شاہ یا خواجہ غلام فرید حضرت بابا صاحب کے کتنے اشعار بھی ہیں، راتی جاگیں شیخ صدا میں، راتی جاگن کتے تے تھوں اتے، اور پھر حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ اس طرح کہ اس کا مفہوم ہے، ہمارے ذہن سے نکل گیا شعر، ہاں بالکل یہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ رات جا کے ملتا ہے، اللہ منانا اتنا، یعنی رب تعالیٰ کو منانا اتنا آسان نہیں ہے، راتیں جاگنی پڑتی ہیں، باتیں کرنی، وہ چیزیں۔ تو اے اللہ اس رات، یہ رات بہتر کر دے، اور اس رات کے اندر جو کمالات ہیں بہتری والے وہ مجھے عطا فرما، ظاہری اور باطنی، اور اللہ اس رات کے شر سے میں تیری پناہ میں آیا، اور جو اس رات کے اندر شر آنے والا ہے اس سے بھی میں تیری پناہ میں آئی، یعنی اگر اس رات میں تیری ناراضگی کوئی دنیا والوں پر نازل ہونے والی ہے، یا تیرے عذاب کی صورت میں کوئی شے آنے والی ہے، اللہ اس سے ہم تیری پناہ میں آئے، ہمیں محفوظ فرما۔ تو اس حدیث کے اندر ان الفاظ کے اندر آپ دیکھیں کتنا عاجزی کا اظہار ہے، اللہ کے حبیب خدا امام الانبیاء ہو کے حضور یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہم، اور اس میں مولا علی قاری فرماتے ہیں فی تعلیم للامت لیتعلموا آداب الدعوہ، اس میں رسول اللہ اپنی امت کو تعلیم دے گئے کہ میری امت کو دعا کرنے کے آداب کا پتہ چل جائے، تمہیں بارگاہ الوہیت کے آداب رسول اللہ نے سکھائے ہیں کہ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، کتنی عاجزی سے مانگتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ میں تیری پناہ میں آیا من الکسل، سستی سے، کس سے؟ سستی سے، یعنی نیکی کے کاموں میں سستی آ جائے، اسے میں تیری پناہ میں آیا۔ وسوء والحرم، بڑھاپے سے، یعنی ایسا بڑھاپا جس میں بندہ محتاج ہو جائے، ہیں جی۔ وسوء الکبر، اور لمبی عمر کی برائی سے، اتنی لمبی عمر ہو جائے لوگ دعائیں کرنے لگے بابا فوت ہی ہو جائے تو اچھا اللہ، اور ایسے دیکھا میں نے کئی بندوں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ میرے نا فلاں بزرگ کو پردہ ہی دے دے، تو دعا کریں جی اللہ رحمت ہی کر دے کوئی، بس پردہ ہی ہو جائے ان کا تو بہتر۔ تو حضور علیہ السلام نے ایسے بڑھاپے سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، جس عمر میں بندہ پہنچ جائے اور لوگ اس کے پناہ وجود سے اللہ کی رحمت مانگیں کہ یا اللہ اس کو لے جا، تو اس اتنا بڑھاپا بھی، یعنی بندہ لوگوں پہ بوجھ بن جائے۔ اور دنیا ان بتقاضا ہے، ہر بندہ خدمت گار نہیں ہوتا، کئی ہم نے مثالیں دیکھی ہیں، سگے بیٹے جو ہیں وہ باپ، بوڑھے باپ کو کوئی اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا اور کسی نے نکال دیا، اور کسی نے لوگوں کی در بدر وہ بوڑھا ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ تو اس طرح کے چیزوں سے، اس طرح کی محتاجی سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ وفتنۃ الدنیا وعذاب القبر، اور اللہ دنیا کے فتنوں سے، یعنی دنیا کے اندر ایسے فتنے جو تیرے دین سے، تیری یاد سے غافل کر دیں، دنیا کی محبت دل میں آ جائے جو تیری محبت پر غالب، اس طرح اس سے نبی علیہ السلام نے پناہ کی دعا مانگی ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایسی محبت کبھی نہ آئے جو تیری محبت میں آ کے رکاوٹ بنے،
یا دنیا کے ایسے فتنے جو تیری یاد سے دور کریں، اور عذاب قبر سے۔ اللہ اکبر، جس ہستی کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھ کر لوگوں کی قبروں کا عذاب دور ہوتا ہے، وہ مصطفیٰ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ اس کے اوپر اہل سنت کا اتفاقی عقیدہ ہے، نبی سے قبر میں سوال نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم سے پوچھا جاتا ہے ہم مر جائیں گے، فرشتے آئیں گے، من ربو کا ماں دینو کا، یہ مقنن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قانون لے کر دنیا پہ آ کر اس کو ثابت اور اس کو حضور علیہ السلام اس کو امپلیمنٹ کرنے والے حضور علیہ السلام کی ذات، نبی علیہ السلام سے قبر میں سوال بھی نہیں ہوگا، حضور عذاب قبر سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں آپ اور میں چیز ہی کیا۔ وَإِذَا أَصْبَحَ، اور جب اب یہ بندہ یعنی امن میں نہ آئے، یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے میری کیا بات، میں نے قبر میں جانا ہے تو وہاں پہ بچھے ہونے ہیں اور میرے استقبال کے اللہ معاف فرمائے۔ وَإِذَا أَصْبَحَ، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح فرماتے تو یہی پڑھتے، تو اس وقت صرف سینا کی جگہ اصبح پڑھتے، اصبحنا واصبح الملک للہ۔ اور رادفتیہ میں بھی اسی طرح اصبحنا واصبح الملک للہ والعزت والعظمت والکبریاء للہ ہیں، یہ اس طرح یہ ساری دعاؤں کا مجموعہ اور رادفتیہ ہے۔ وہ اللہ ہم نے صبح کی، اور یہ ساری دعائیں صبح کو بھی پڑھتے۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ میں تیری پناہ میں آیا عذاب نار سے اور عذاب قبر سے۔ اللہ اکبر، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 2382 نمبر روایت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ رات کے وقت اپنا بستر مبارک لیٹنے کی جگہ پر آتے تو آپ اپنا ہاتھ مبارک اپنی گال مبارک کے نیچے رکھتے، پھر آپ پڑھتے اللہم باسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام کے ساتھ میں سوؤں گا، تیرے نام کے ساتھ میں دوبارہ اٹھوں گا۔ یعنی اس میں موت اور حیات یہ مجازن نیند کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں کہ نیند کے اندر جو بندہ جو مر جاتا ہے حصی طور پہ وہ رزق کھاتا نہیں، پانی نہیں پی سکتا، کسی سے بات نہیں کرتا، اگر کوئی آواز دو اس کو وہ جواب نہیں دیتا، حصی طور پہ وہ برزخ کا تعلق علیحدہ ہے، وہ یعنی دیکھ تو سب کچھ اس کی روح رہی ہوتی ہے، معاملہ ہوتا ہے وہ حدیثوں میں آتا ہے۔ لیکن اسی طرح سویا بندہ وہ کھاتا ہے، کبھی دیکھا سویا بندہ روٹی کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، سویا بندہ ہاں خواب میں کوئی چیز دیکھ رہا ہے تو بول رہا ہو، یہ الگ بات ہے، کسی سے کمیونیکیٹ فزیکلی نہیں کر رہا ہوتا وہ، اس کو کچھ کہیں سوئے بندے کو بندہ برا کہہ دے اچھا کہہ دے اس کو کیا پتہ، وہ تو سویا۔ اس وجہ سے اور حدیث شریف میں آیا فرمایا النوم اخو الموت، جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں اپنا نیند آئے گی ہم سوئیں گے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا النوم اخو الموت، نیند موت کی بہن ہے، فإن اہل الجنت لا یموتون، جنتیوں کو کبھی موت نہیں آئے گی، یعنی جنت میں نیند بھی نہیں ہوگی۔ ایک بندہ مجھے کہا صاحب تقریر فرمائی نا جنتی میں کبھی نیند نہیں آئے گی، بندہ بعد میں گاڑی میں آ کے مجھے کہنے لگا ویسے بندہ تھک بھی تو کدی جاندا ہی ہے تو یہ بالکل ہوتے اسے کی ہوئے گا، میں کہا نہیں تھکتا، ادھر تو نہیں تھکتا، جنت کو ادھر کیا کر رہا ہے، ادھر تو اپنے سفر کے اوپر اللہ کے بندے، اللہ اکبر۔ اچھا جی، تو اور جب حضور بیدار ہوتے تو اس وجہ سے نیند کو موت کے ساتھ مجازن تشبیہ دی گئی ہے۔ اور احیاء کے اندر بھی ہوتا ہے، بندہ نیند سے اٹھتا ہے، اور زندگی میں بھی احیاء کے اندر اسی طرح اللہ کا ہمیں مارتا ہے اور اللہ زندہ فرماتا ہے، مارنے کے بعد قبروں سے رب تعالیٰ اٹھائے گا۔ تو اسی وجہ سے موت کو اور زندگی کو اور جاگنے کو اور نیند کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مجازن ملایا گیا ہے، یہ کلام رب میں ہوتا تھا، یعنی پوری مکمل تشبیہ نہیں ہے یہ۔ تو وہ بلاغہ میں آپ نے پڑھا تشبیہ من بعد الوجوہ ہے، کسی ایک خاص اسپیسیفک وجہ کی بات کی وجہ سے دو چیزوں کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے، اس پر اس کا نام بول دیا جاتا ہے، اس پر اس کا نام بول دیا جاتا ہے۔ اور جب بندہ بیدار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو آپ پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور بعض میں والیہ البعث والنشور کے لفظ جس طرح پڑھا جاتا ہے ہمارے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا، ہمیں مارنے کے بعد یعنی نیند کے بعد ہمیں دوبارہ بیدار کیا، والیہ النشور، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی دنیا فوت ہونے کے بعد قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں ہی ہم نے واپس جانا ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا، اور امام مسلم نے براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو نقل فرمایا۔ اچھا جی، آگے 2384 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ اپنے بستر کی طرف ٹھکانہ لے تو اپنی تہمند کے داخلی حصے سے، اندرونی حصے سے، اچھا داخلی اظہار سے مطلب ملا علی قاری فرماتے ہیں جب بندہ تہمند باندھتا ہے، اب دیہاتی بندوں کو اس کا زیادہ پتہ ہے، تہمند باندھتا ہے تو تہمند کے دو کونے ایک ادھر پکڑتا ہے ایک ادھر، پھر ان کو فولڈ کر کے اس طرح باندھتا ہے،
وہ جو کنارے ہوتے ہیں پھر بندہ سائڈ پہ دے لیتا ہے اس کو، اس طرح ان کو فولڈ کر لیتے ہیں۔ وہ جو کنارہ ہے نا ایک، اس کنارے کے ساتھ جھاڑنے کا اس کو حکم دیا گیا، اس کو جھاڑے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تیمم اتار کے اندر والا حصہ جو ہے وہ باہر کر کے اس کے ساتھ جھاڑے بندہ ننگا ہو کے، بالکل اس کا یہ مطلب نہیں۔ فرمایا وہ اپنے بستر کو اپنی اظہار کے داخلی حصے کے ساتھ وہ اس کو جھاڑے۔ مولا علی قاری نے بھی یہ کہا لِأَنَّ الْمُتَّزِرَ اذا اعتذر یاخذ احد طرف ازارہ بیمینہ والآخر بشمالہ، اور ایک دائیں ایک بائیں پھر ان کو گھمائے، اور وذالک داخل الازار، یہ داخل الازار ہے۔ اچھا جی، فرمایا بے شک بندہ نہیں جانتا، بندہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے اس پر کیا تھا۔ اچھا، اس کے اندر تہمد اس لیے فرمایا اہل عرب کے پاس یہ جس ٹائم یہ بات کی جا رہی ہے اس ٹائم ایک کرتا یا ایک تہمد کے علاوہ کوئی کپڑا ہی نہیں ہوتا تھا۔ غزوہ احد میں دیکھیں آپ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری میں آتا ہے اور دیگر صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے سر کے اوپر صرف کفن دیا گیا اور پاؤں پہ ان کے گھاس ڈال کے دفن کیا گیا، صحیح بخاری کے اندر۔ تو اب اس کے اندر بھی یہ آ گیا کہ کیونکہ ان کے پاس ہوتی ہی تہمد تھی، اس لیے فرمایا تہمد کے کنارے سے اپنے بستر کو جھاڑ لے۔ بندے کو نہیں پتہ کہ اس کے بعد بستر کے اوپر کیا رہا، یعنی ممکن کوئی زہریلی چیز پھر رہی ہو یا ابھی بھی کوئی کیڑا مکوڑا اندر ہو۔ عربوں کی عادت تھی کہ وہ بستر کٹھے نہیں کرتے تھے، دن رات بستر لگا رہتا تھا، جب کوئی آئے سو جائے، جس طرح بھی تھا۔ ہاں جی، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلْفَهُ، اس کو نہیں پتا کہ پیچھے سے کیا تھا۔ پھر فرمایا پھر بندہ کہے بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جنبی، اپنے رب کے نام سے میں اپنے پہلو کو اس بستر پہ رکھتا ہوں، اللہ تیرے نام سے ہی اس کو میں اٹھاؤں گا۔ یعنی اللہ کے نام سے کیا مراد؟ اللہ کے نام سے مدد حاصل کرتے ہوئے تیری ارادے اور قدرت کے مطابق۔ ان امسکت نفسی، اگر اے میرے اللہ اگر تو میری جان کو روک لے، یعنی تو میری روح کو راتوں رات نکال لے اس بستر کے اوپر ہی، فرحمھا، تو اس پر رحم فرمان، مجھ پہ رحم فرمان۔ اور اگر تو اس کو چھوڑ دے، یعنی میری زندگی اگر باقی ہے، میں نے اٹھنا ہے، تو رات ساری میری حفاظت فرمانا، جس طرح تیرے نیک بندوں کی تو حفاظت فرماتا ہے، جس طرح اپنے نیک بندوں کی تو حفاظت کرتا ہے، میری بھی اللہ حفاظت فرمانا۔ یعنی رات بھر اور اٹھنے کے بعد اگر میری زندگی باقی ہے، مجھے معصیت سے، شیطان کے شر سے، ہر چیز سے میری حفاظت فرمان۔ اور ایک روایت میں پھر بندہ اپنی دائیں جانب کو اپنے بستر پر رکھے اور لیٹ جائے، پھر یہ دعا آگے بندہ پڑھے، بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، یہ دعا پڑھے۔ تو متفق علیہ روایت ہے، امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ تو اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ بندہ دائیں پہلو کے اوپر سوئے، دائیں پہلو کے اوپر سونا سنت ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ بندہ اپنے کپڑے کے ایک کنارے سے اس کو جھاڑ لے 3 مرتبہ، اور پھر بندہ کہے وَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا، اگر اللہ تو نے میری روح آج کی رات نکالنی ہے تو میری بخشش فرما دے۔ اگر تو بہتر تو یہ ہے کہ یہ زبانی یاد کر لی جائیں، اگر زبانی نہ یاد کی ہوں تو ان کے اندر جو مفہوم بیان ہوا ہے بندہ اس مفہوم کی بھی دعا مانگ سکتا ہے۔ 2385 نمبر روایت، براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر کی طرف ٹھکانہ لیتے، یعنی سونے کے لیے آپ تشریف لاتے، تو آپ دائیں جانب پر سوتے، پھر آپ دعا پڑھتے اللہم اسلمت نفسی، لیکن اللہ میں نے اپنا آپ سپرد کر دیا تیری بارگاہ میں، اور میں نے اپنی ساری توجہ، اپنے دل و جان کا ارادہ تیری طرف لگا دیا، اور میں نے اپنے سارے معاملات دین دنیا کے ہر طرح کے اللہ تیرے سپرد کر دیے، اور میں نے اللہ تیری طرف سہارا لگا لیا اپنا، تیری ذات کے اندر، تیری محبت کے اندر، تیری عطا و جزا کے اندر رغبت کرتے ہوئے، اور تیری ناراضگی سے اور تیرے ان کاموں میں جنہیں تو پسند نہ فرمائے ان سے ڈرتے ہوئے۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے تجھ سے مگر تیری ہی بارگاہ میں، تیری ہی طرف، یعنی تجھ سے بھاگ کے کوئی بندہ کہیں نہیں جا سکتا۔ ہاں اگر تجھ سے کوئی ٹھکانہ، تجھ سے کوئی تیرے عذاب سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو یا اللہ تیری رحمت ہی بچا سکتی ہے، دنیا کا کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی، اور تیرے نبی پر ایمان لایا جنہیں تو نے بھیجا، یعنی تمام انبیاء پر۔ اچھا جی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ پڑھے، جو یہ بندہ یہ دعا پڑھ لے، اللہم نفسی الیکا ووجہت وجہی الیکا وفوضت امری الیکا والجأت ظہری الیکا رغبتا ورہبتا الیکا لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیکا آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت، یہ پوری دعا۔ چلیں آپ کے لیے تو ہے، یاد کرنی چاہیے، آپ سننے والے چلے اس کو اردو میں بھی پڑھ لیں،
تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ سے پڑھے پھر اس رات کوئی فوت ہو جائے مات علی الفطرہ، فرمایا بندہ فطرت اسلام پر مرا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو فرمایا فلاں جب تو اپنے بستر پہ ٹھکانہ لے سونے لگے وضو کر نماز کے لیے، وضو باوضو ہو کے بندہ سوئے تو یہ بھی ایک اچھی موت ہے، پھر تو اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جا، پھر یہ پڑھ اللہم، یہ ساری دعا آخر تک، اور فرمایا اگر تو اس رات مر گیا تو فطر اسلام پر مرا، اگر تو نے صبح کی یعنی رات کو تجھے موت نہ آئی تو فرمایا اصبحت خیرا، تو نے خیر کو پا لیا، یعنی رات اللہ تعالیٰ کی رحمت تجھ پہ ہوتی رہے گی۔ جس صحابی کو حضور نے یہ فرمایا تھا وضو کرنے کا وہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام بخاری اور مسلم نے اس روایت کے متفق ہے۔ امام ابن حجر کہتے ہیں حضرت براء ابن عازب کی طریق سے ایک اور سند ہے، اس کے اندر ہے قلت ورسولک الذی ارسلت، میں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ اس طرح میں نے دعا حضور کو یعنی سنائی ہے، میں پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر پیچھے ہے آمنت بالکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ حضرت براء کہتے ہیں میں نے نبی کا کی جگہ پر پڑھا ورسولک الذی ارسلت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ونبیہ کا پڑھ، رسولہ کا نہیں پڑھنا۔ ابن ایام ملا علی قاری فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ جو وظیفہ جس طرح بتایا گیا ہو اپنی مرضی سے اس کے اندر لفظوں کی عدلی بدلی نہیں کر سکتے، وگرنہ مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ جو وظیفہ جس طرح بتایا گیا ہے عین اسی طرح پڑھو، اس کی وجہ بتانے والے امام الانبیاء ہیں۔ اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر کے تمہارا دماغ کہے گا یہ زیادہ صحیح ہے، یہ زیادہ آسان ہے، حضور تم سے زیادہ جانتے ہیں، لہٰذا اگر خاص رحمت الہیہ لینی ہے وظیفہ اسی طرح پڑھو جیسے رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا۔ اچھا جی، تو 2386 نمبر روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بستر کی طرف سونے کے لیے تشریف لاتے تو آپ پڑھتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم من لا کافی ولا مغنی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، جس نے ہمیں پانی پلایا اور جس نے ہماری کفایت فرمائی، یعنی دشمن سے اور ہر طرح کے شر سے جس نے ہماری کفایت کی، ہماری حفاظت کی اور ہمیں ٹھکانہ دیا، یعنی رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک گھر مہیا کیا، سونے کے لیے بستر دیا۔ کتنے ہی بندے ہیں جن کے لیے کوئی کافی، کوئی کفایت کرنے والا نہیں اور ان کو کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں۔ اس کے دو معنی مراد ہیں اس جملے کے کہ کافر جو ہیں ان کی کفایت کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی رحمت تو ان پہ، اور وہ تو کچھ کر نہیں سکتے، اور ان کو ٹھکانہ دینے والا رب کی رحمت میں ان کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے اور وہ تو کچھ کر نہیں سکتے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے، اس سے مراد وہ غرباء اور مساکین ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ کتنے لوگ ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا میسر بڑی مشکل سے آتا ہے اور ان کے پاس رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں کتنے بندے ایسے ہیں غربت کی، فقر کی زندگی گزارتے ہیں، 2 وقت کا کھانا جنہیں میسر نہ آئے اور جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو، تو یہ کتنی ہیں۔ تو اللہ جس حال میں بندہ ہو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور دوسری حدیث گزر گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو، اوپر والے کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ نیچے والے کی طرف دیکھو گے تمہارے دل میں اللہ کا شکر پیدا ہوگا۔ جو سعدی شرازی کی بات کئی بار کر چکے ہیں، ننگے پاؤں جا رہے ہیں، ایک بندہ دیکھا اس کے یا اللہ میں ننگے پاؤں، پھر آگے گزرے اگلے چونک میں بندہ ٹانگے ہی نہیں، پھر شکر کیا یا اللہ چل تو نے جوتی نہیں دی، چلنے کے لیے پاؤں تو عطا فرمائیں۔ تو رہنے کے لیے اللہ کا فضل، ہمیں چھت تو ہے، بھوکے تو نہیں رب نے سونے دیا۔ یہ اللہ کا شکر ہر حال میں بندہ ادا کرے۔ اور اسی وجہ سے تو حدیث میں آیا ہے، ملا علی قاری نے بھی فرمایا کہ شکر کرنے والا، صبر کرنے والا بندہ، فقیر بندہ غریب ہو اور صبر کرے، اور ایک بندہ غنی ہے مالدار اور شکر کرتا ہے، فرمایا یہ جو فقیر ہے اور صبر کرتا ہے اس کی شان اس غنی سے زیادہ بلند ہے۔ ملا علی قاری 2387 نمبر روایت حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں حضور کی بارگاہ میں شکایت کرنے، یعنی آپ کے ہاتھ میں چکی چلا چلا کے چھالے پڑ گئے، اس کی شکایت لے کر آئیں، جو ان کے ہاتھوں میں چکی چلا چلا کے اثر آ گیا تھا۔ تو آپ کو خبر پہنچی تھی اماں پاک کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے ہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات نہ ہو سکی حضور سے، تو آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ اماں جی دیکھیں میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں،
تو بابا جان آئیں تو آپ انہیں فرمائیے گا، انہیں عرض کیجیے گا کہ مجھے بھی کوئی غلام کو لونڈی عنایت کر دیں جو میرے کام میں ہاتھ بٹا دیا کرے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اماں پاک نے بتایا حضور کو۔ قال، مولا علی فرماتے ہیں حضور ہمارے پاس آئے، ہم اپنے بستروں میں لیٹ چکے تھے اس وقت، یعنی حضور جب آئے نا عشاء کے بعد ہم لیٹ چکے تھے، سونے کی تیاری تھی۔ تو فذهبنا نقوم، حضور آئے ہم اٹھنے لگے، ہم بستر اتار کے اپنا لحاف دور کر کے کھڑے ہونے لگے استقبال کے لیے۔ فقال، حضور نے فرمایا بیٹھ لیٹے رہو، جب اپنی جگہ پہ رہو، اٹھنا نا۔ اس سے پتہ چلا صحابہ کرام کی عادت تھی جب حضور آتے صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ فجا، تو حضور آئے، مولا علی کہتے ہیں حضور آئے، حضور میرے اور اماں فاطمہ کے درمیان میں بیٹھ کے، حتیٰ کہ میں نے اپنے پیٹ مبارک پر رسول اللہ کے قدموں کی ٹھنڈک محسوس کی۔ حضور علیہ السلام اس طرح تشریف فرما ہوئے آ کے تو ایک حضور کا قدم میرے پیٹ کے ساتھ لگا، اس کی ٹھنڈک مجھے، اس کا فیض مجھے محسوس ہوا۔ تو حضور فرمانے لگے کیا میں تم دونوں کو اس سے بھی بہتر چیز نہ بتاؤں جس کا تم نے سوال کیا؟ کیا علی اور فاطمہ تمہیں لونڈیوں اور غلاموں سے زیادہ بہتر چیز نہ میں بتاؤں؟ جب تم اپنی بستر میں لیٹنے کے لیے آؤ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم رکھنے سے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اب جس شہزادی کو رحمت للعالمین غلاموں کے بدلے تسبیحاں عطا فرمائیں، اس رسول اللہ کی شہزادی کے بارے میں کہنا وہ تو باغ لینے چلی گئیں، وہ تو چند ٹکے کھجوروں ہیں وہ خلیفہ مومنین سے مانگنے گئیں، اور پھر آگے کہنا جی انہوں نے تو دیا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑا لعنتی بندہ ہی وہ ہے جو یہ کہ رسول اللہ کی بیٹی مانگنے گئی تھی۔ یہ اور جو سالت کے لفظ آتے ہیں نا وہ ساری روایتیں بالمعنی ہیں، یہ بالکل وہ سالت کے لفظ اور یہ جو آتا ہے اور جاعت کے لفظ ہیں نا، ان روایتوں کو خیر بعد میں بات کریں گے۔ شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی شان ہمیں بتاتی ہے کہ وہ دنیا کے مال کے بھوکے چاند ٹکوں کا ان کو کیا ضرورت تھی، جن کو رب نے پوری جنت جن کے نام لگا دی ہو، جن کے بارے میں فرمایا میرے بیٹے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار، میری شہزادی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، ان کو 4 کھجوروں کے باغ چاہیے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کیا باتیں لوگ کرتے ہیں۔ متفق علیہ روایت امام ابو داؤد ترمذی نسائی ابن حبان نے روایت کی ہے۔ 2388 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، خادم کے بارے میں پوچھا انہوں نے، تو فرمایا کیا میں تیری رہنمائی نہ کروں جو خادم سے بہتر ہے؟ تو فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ ملا علی قاری کہتے ہیں یہ روایت بالمعنی ہے، یہ جو روایت ابھی انہوں نے کی ہے حاضر حدیث و نقلا بالمعنی، یہ روایت بالمعنی ہے کہ ماں حضور ڈائریکٹ رسول اللہ کے پاس آئیں، حالانکہ حضور کے پاس نہیں آئیں اور حضور سے انہوں نے غلام نہیں مانگے تھے۔ حضرت ماں عائشہ پاک کو جس طرح پیچھے گزرا ان کو بتایا اور ماں عائشہ نے بات ڈلیور کی تھی حضور، اور ڈیٹیل پچھلی روایت میں ہے۔ تو اسی طرح وہ جن روایتوں میں آتا ہے کہ جات فاطمہ، تو حضرت فاطمہ آئیں، حضرت ابوبکر کے پاس کھڑی ہو گئیں آ کے اور انہوں نے مانگا، یہ جتنی روایتیں آتی ہیں یہ ساری بالمعنی راویوں کی بیان کردہ اپنا فہم ہے، اپنا اس کے اندر نہیں ہے۔ اماں پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے صرف یہ پیغام جو روایتوں میں آتا ہے وہ یہ تھا کہ آپ نے پیغام بھیجا تھا کسی خادمہ کے ذریعے حضرت ابوبکر صدیق تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم کس طرح کریں گے آپ؟ تو آپ نے جواب دے دیا کہ میں نے حضور سے سنا تھا، رسول اللہ نے فرمایا نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اور اس کے اوپر مولا علی سے گواہی لی، حضرت عباس سے لی کہ آپ دونوں گواہی دیتے ہیں حضور نے فرمایا تھا، مسلم کے لفظ ہیں دونوں نے فرمایا ہم گواہی دیتے ہیں حضور نے فرمایا تھا نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ تو اماں پاک فرادیت بذالکا، اماں فاطمہ پاک اس پہ راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ حدیث میں نے نہیں، مسند احمد کے لفظ علامہ ذہبی نے لکھا کہ آپ نے فرمایا میں نے یہ روایت حضور سے خود نہیں سنی تھی، اب مجھے پتہ چل گیا، ما انا بسائلتک بعد مجلسی ھذا، اس بات کے بعد، اس ہماری کمیونیکیشن کے بعد، آج کے بعد اس کے متعلق میں آپ سے وراثت کے متعلق کوئی سوال نہیں کروں گی اور بات ختم ہوگی۔ اس کو اب نعوذ باللہ آپ دیکھیں نا یہ کیا ہے، اس کو بنا دیا جی بی بی حق مانگنے گئی، حق مانگنے گئی۔ آج کوئی غیرت مند بندہ مثلا آپ دیکھیں آپ کی ماں بہن بیٹی بندہ فوت ہو جائے، 2-4 مرلے کے پلاٹ کے لیے، 2-3 مرلے کے پلاٹ کے لیے کسی عزت دار خاتون کو جانا پڑے غیر مردوں میں، تو آج ہم اپنی ماں بہن بیٹی کو نہیں جانے دیں گے۔ وہ تو رحمت للعالمین کی شہزادی تھی، تو ان کے بارے میں جو بندہ کہے وہ حق مانگنے چلی گئیں،
اور جا کے کھڑی رہیں، ان کو کسی نے بٹھایا ہی نہیں، اور انہوں نے وہاں پہ خطبہ دیا اور وہ آپ رونے لگ گئیں، اللہ معاف فرمائے۔ یہ کتنی بڑی سیدہ کائنات کی گستاخی ہے اور بے ادبی ہے ان کے بارے میں کہنا کہ وہ مانگنے پلاٹ مانگنے کے چلی گئیں جی، باغ مانگنے چلی گئیں، اللہ معاف فرمائے۔ دوسری فصل ہے 2389 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح فرمائی تو کہا اللہ تیرے نام سے میں صبح کرتا ہوں، تیرے نام سے میں شام کرتا ہوں، یعنی تیرے نام سے، تیری رضا سے، یا اس کا معنی ہے اللہ تیری حفاظت کے ساتھ، تیری نعمتوں کے ساتھ، تیرے ذکر میں مشغول رہنے کے ساتھ، سارے معنی مراد لیے گئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ شام ہے، تیرے ساتھ ہی ہم زندہ ہیں، تیری ذات کی ساتھ ہی، تیرے نام کے ساتھ ہی ہم دنیا سے جائیں گے، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، تیری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ نے اسے روایت کیا۔ اور جب شام ہوتی تو حضور علیہ السلام یہی پڑھتے۔ 2390 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ مجھے کوئی چیز فرما دیں، بتا دیں جن سے میں صبح شام پڑھ لیا، یعنی حضور مجھے کو وظیفہ بتا دیں۔ اور بزرگوں سے وظیفے لینا صدیق اکبر کا طریقہ، خود کہا حضور مجھے کو وظیفہ ہی دے دیں۔ فرمایا اے ابو بکر تو پڑھ لیا کر اللہم عالم الغیب و شہادہ، اے عالم الغیب و شہادہ، غیب اور ظاہر کو جاننے والے، آسمان و زمین کو، فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو نئے سرے سے پیدا فرمانے والے، رب کل شیء و ملیکہ، ہر چیز کے پالنے والے اور ہر چیز کے بادشاہ، میں گواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں، میں تیری پناہ میں آیا اپنی ذات کے شر سے، نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے اور شیطان کے شرک سے، کہ یعنی ایسی چیزیں، اس سے مراد شرک اکبر، شرک اصغر، ہر طرح کی چیز ہے۔ فرمایا صبح کرے شام کرے یہ، اور جب لیٹے سوئے یہ پڑھ لیا کر، تو یہی تیرا وظیفہ ہے۔ امام ترمذی، ابو داؤد اور دارمی نے اس کو روایت کیا، یعنی اس کے اندر اللہ تجھے خیر و برکتیں عطا فرمائے گا، تو یہ وظیفہ پڑھ لیا کر۔ اب ہر بندے کا وظیفہ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، اس سے پتہ چلا، یعنی حضرت ابو درداء کو اور بتایا، حضرت جناب اسید بن حدیر کے لیے کچھ اور، یعنی اب ہر مرید کا جس طرح کا ظرف ہوتا ہے یا ہر مرید کی جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے، شیخ اس کو وظیفہ بھی اس اعتبار سے بتاتا ہے، اس کا سبق بھی اتنا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے۔ 2391 نمبر روایت ہے، حضرت ابان ابن عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت ہر دن اور ہر رات، شام کے وقت ہر دن اور ہر رات کو یہ پڑھ لیا کرے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ، پھر اس کو کوئی چیز نقصان دے ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو بندہ یہ 3 بار صبح اور 3 بار شام کو دعا پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر، اللہ کے نام سے، کہ اس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین و آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، وہ سننے والا جاننے والا ہے، جہاں رب کا نام ہو وہاں کوئی چیز نقصان، اللہ کے نام کی برکت سے کوئی چیز نہیں نقصان دے سکتی۔ صبح 3 بار صبح 3 بار شام یہ دعا پڑھے اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طرف میں فالج ہو گیا، راوی کہتے ہیں تو ایک بندہ نا حضرت عثمان ابان کی طرف دیکھنے لگ گیا، حضرت ابان کو، تو ابان کہنے لگے کیا دیکھ رہا ہے میری طرف، تو کیا دیکھ رہا ہے، تو یہ سوچ رہا ہے کہ ابان تو حدیث بیان کرتا تھا کہ 3 دن بار جو صبح شام پڑھ لے اس کو تو کوئی تکلیف نہیں آتی، ابان کو تو خود فالج ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں حدیث اسی طرح ہے جیسے میرے نبی نے فرمایا، لیکن جس دن مجھے فالج کا اٹیک ہوا اس دن میں یہ وظیفہ پڑھنا بھول گیا، اور جب تک پڑھتا رہا میں بلاؤں سے محفوظ رہا۔ رسول اللہ کی بات غلط نہیں ہے، میری کوتاہی کی وجہ سے یہ یعنی جو تقدیر میں تھا وہ تو آنا تھا، بھول گئے اس رات اور وہ مصیبت آ گئی۔ یعنی بندہ حت المقدور اسے پڑھے، جب تک پڑھتا رہے گا اللہ کے امان میں رہے گا، یقین کامل کے ساتھ جب بندہ پڑھے، یہ نہیں ہے پڑھ لے اور بندہ جا رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو جانا، یقین ہی نہیں ہے جب تو پھر وہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جس دن مجھے یہ ہوا اس دن میں نے پڑھا نہیں تھا، اللہ کی تقدیر مجھ پر غالب آ گئی۔ امام ترمذی ابن ماجہ، ابو داؤد نے روایت کیا، اور ابو داؤد کی روایت میں ہے لم تصبوا فجاءت بلان، ابو داؤد کی روایت میں جو یہ پڑھ لے گا 3 بار صبح شام اس کو اچانک سے کوئی بلا نہیں آئے گی، یعنی ہوتا نا اچانک سے بندہ مر گیا، اچانک سے کوئی اس طرح نہیں ہوگا، حتیٰ کہ صبح، اور جو بندہ صبح کے وقت پڑھے گا شام تک اس کو کوئی اچانک سے بلا نہیں پکڑے گی۔ 2392 نمبر روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شام فرماتے تو آپ پڑھتے امسینا وامسل ملک للہ، پیچھے بھی گزرا گیا، والحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اس کا شریک کوئی نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے حمد ہے، ہر شے پر اپنی شان نشان قادر ہے، رب
میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس رات کی بلائی کا اور اس کے بعد میں جو آنے والی بلائی ہے، اور میں تیری پناہ میں آیا اس رات کے شر سے اور جو اس کے بعد میں آنے والا شر ہے۔ اے میرے رب میں تیری پناہ میں آیا سستی سے، بوڑھے بڑھاپے سے اور کفر سے۔ کفر سے مراد یا کفر دونوں نہ شکری سے، ہاں ہم پڑھیں گے مراد کفر ہوگا اور کفر دونوں۔ حضور علیہ السلام کفر سے تو محفوظ ہیں، حضور کا انکار کرنا کفر ہے، تو آقا کریم علیہ السلام کے لیے کفر محال ہے، تو یہاں پہ اس کو انکار کے معنی میں یا ناشکری سے تیری پناہ میں آیا۔ ایسا نہ ہو اللہ تو مجھ پر نعمت فرمائے میں اس کا شکر نہ ادا کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں ہم نے کبھی اس پہ غور کیا؟ کروڑوں اربوں رحمتیں اللہ کی ہم پر ہیں، ہم کتنا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعلیمات پر عمل کی وجہ سے، جن کی ذات سے محبت کی وجہ سے، جن کے وسیلے کی وجہ سے، جن کی شفاعت کی وجہ سے امت کو جنت ملنی، وہ حضور دعا کر رہے ہیں اللہ میں ناشکری سے تیری پناہ میں آیا۔ حالانکہ کائنات کا سب سے بڑا شکر گزار اللہ کا محبوب علیہ السلام ہے، سب سے زیادہ رب کا شکر ادا کرنے والے ہمارے آقا ہیں، اس کے باوجود عاجزی دیکھیں حضور یہ دعا کر رہے ہیں تعلیم امت کے لیے کہ اگر میں حبیب خدا ہو کے یہ دعائیں کرتا ہوں تو تم سوچو تمہیں رب کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں اللہ برے بڑھاپے سے میں تیری پناہ میں آیا اور تکبر سے تیری پناہ میں آیا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں اندر وہ پیچھے بھی گزر گیا، عذاب نار سے عذاب قبر سے تیری پناہ میں۔ صبح ہوتی تو حضور یہی دعا پڑھتے، امام ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا، لیکن ترمذی کی روایت میں سوئے کفر کا لفظ نہیں ہے۔ 2393 نمبر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی، ان سے یہ مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چاروں صحابیاں ہیں تو نام کا معلوم نہ ہونا حدیث کی صحت کے منافی نہیں ہے، حدیث صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سکھاتے اور فرماتے کہ جس وقت صبح ہو تو پڑھ لیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ ولا قوت الا باللہ۔ حضور علیہ السلام نے انہیں سکھایا کہ صبح کے وقت پڑھا کرو سبحان اللہ، یہ تمام پاکی اللہ کے لیے، اللہ کی حمد ہے، اور کوئی قوت نہیں مگر اللہ کے ساتھ، نیکی کرنے کی کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد کے ساتھ ہی۔ جو اللہ چاہے گا کانا ہوگا، ومن لم یشاء کلم، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر اپنی شان قادر ہے، اللہ ہر چیز کا احاطہ فرمانے والا ہے، اس کا علم، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، ہر چیز کا اس نے احاطہ فرمایا ہوا اس کے علم نے، اس کی ذات۔ اور فرمایا بے شک جو بندہ کہے صبح کے وقت شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی، اور جو شام کے وقت پڑھے گا صبح کے تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ روحانی جسمانی بلاؤں سے، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ امام ابو داؤد نے روایت، حفاظت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حفاظت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ پڑھ لے تو بالکل وہ اس کو بخار بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے۔ حفاظت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اول تو یہ ہے کہ اس کو کوئی مصیبت آئے گی نہیں، روحانی جسمانی، اگر آئے گی، اگر آ بھی گئی تو حفاظت کا مطلب یہ ہے اللہ ڈگمگانے نہیں دے گا، رب اس کی حفاظت فرمائے گا، اللہ دلیل کر دے گا اس کو، اللہ لڑنے کی طاقت عطا فرما دے گا، یہ بھی حفاظت ہے۔ امام ابو داؤد نے اسے روایت کیا، اور امام نسائی نے بھی اسے روایت کیا۔ آگے 2394 نمبر روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت پڑھتا ہے سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون والحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون کذالک تخرجون تک، تو فرمایا وہ اس دن میں نیکیوں کو پا لیتا ہے۔ اچھا یہاں پہ مولا علی قاری فرماتے ہیں سبحان اللہ حین تمسون کا مطلب ہے شام کے وقت، جب شام ہوتی ہے اس وقت اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ نماز، شام کے وقت شام کی نماز مغرب اور عشاء۔ وحین تصبحون جس وقت صبح کرتا ہے اس وقت اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، مراد فجر۔ اور اللہ کے لیے حمد آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی ہے، یعنی اللہ کی حمد بھی بیان کا الحمدللہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے نماز کے اندر ہی، ویسے جملہ معترضہ اس کو علی قاری فرماتے ہیں۔ وعشیاً وحین تظہرون، اور عشیاً سے مراد اپنا عصر کا وقت ہے، اور حین تظہرون سے مراد وقت ظہر کا وقت ہے، یعنی 5 نمازوں کی طرف اس حدیث پاک کے اندر اشارہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نافع بن ارزق کہنے لگا کہ 5 نمازیں بھی قرآن میں آئی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ پھر آپ نے یہ 2 آیتیں، یہی آیتیں پڑھی اور فرمایا ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں اور ان کے 5 وقتوں کو جمع فرما دیا ہے۔ اچھا جی، تو مولا علی کا امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے عموماً اس سے تسبیح معنی مراد لیے، یعنی یہ 5 وقت میں دن کے ان اوقات کے اندر تسبیح پڑھے اللہ کی، ویسے
تو اس کے لیے یہ شان ہے۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں اس سے مراد نماز ہے، چونکہ نماز میں تسبیح بھی سبحانک اللہم و بحمدک کا تسبیح نہیں ہے، تسبیح ہے۔ اچھا جی، فرمایا اس دن میں جتنی چیزیں اس نے چھوڑی، یعنی اگر کوئی نیکیاں نہیں کر سکا اللہ تعالیٰ اس کو ان کا اجر عطا فرما دیتا ہے، یعنی پورا دن بھر نیکی کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور وہ یہ اس کی تطبیق اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کے اندر آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فجر کی نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھتا ہے، فجر سے ظہر تک جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر ظہر سے اثر، اثر سے مغرب، مغرب سے عشاء، یہ سرکل چلتا رہتا ہے بندہ مومن کا۔ 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے دن کے گناہ معاف دھو دیتا ہے۔ تو اسی کا یہ مطلب ہے۔ فرمایا جو اس دن میں اس نے کوئی چھوڑ فوت ہوا وہ پا لیتا ہے، یعنی دن کے اندر نیکیوں کا اجر ملتا ہے اس کو۔ اور جو شام کے وقت پڑھتا ہے تو رات کے وقت اگر اس نے کوئی خیر وغیرہ چھوڑی اس کا ثواب وہ پا لیتا ہے۔ اچھا جی، امام ابو داؤد نے اسے روایت کی۔ 2395 نمبر روایت ابن حضرت ابو یاج فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے، حمد ہے، ہر شے پر اپنی شان شان قادر ہے۔ فرمایا اولاد اسماعیل میں سے ایک گردن غلام آزاد کرانے کا اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے جو یہ دعا صبح کے وقت پڑھتا ہے۔ اور فرمایا 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ اس کے مٹائے جاتے ہیں، 10 درجے اللہ بلند فرماتا ہے، اور شیطان سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے حتیٰ کہ شام ہو جائے۔ اور جب شام کے وقت بندہ یہ کہتا ہے تو صبح تک اس کو یہی اجر ملتا ہے اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ حماد بن سلمہ، امام ابو داؤد لائے ہیں اس روایت کو، اور ابن ماجہ۔ حماد بن سلمہ کہتے ہیں ایک بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ ابو یاش انہوں نے آپ سے اس طرح حدیث بیان کی، یہ صحیح ہے؟ فرمایا ہاں ابو یاش نے سچ کہا۔ اب حدیث کی صحت کا پتہ رسول اللہ سے پتہ چل گیا۔ اب دنیا کی صحیح ترین روایتوں میں ایک یہ بھی ہے جس کی تصدیق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ ایک وہ حدیث جس کو البانی صحیح کہتے ہیں، ایک وہ جس کو زبیر علی زئی صحیح کہے، ایک خارجی کہے، کوئی رافضی کہے، کوئی اور کہے۔ اصل میں صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس کو رسول اللہ صحیح فرمائے، اور وہ اصول ماشاءاللہ آپ نے پڑھ لی ہیں جو قرآن کے مطابق ہو، سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو، مزاج رسول کے مطابق ہو، شان نبوت کے مطابق ہو، وہ صحیح ہوتی ہے روایت۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت جن کے بارے میں ابو یاش، یہ ان کا نام زید بن صامت الانصاری رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہے۔ آگے 2396 نمبر روایت حارث بن مسلم تمیمی اپنے والد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک راز کی بات بتائی۔ راز یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں تھا کہ دوسروں سے چھپایا اس کو، نہیں، مراد یہ تھا ان کے لیے خاص اس کے اندر رحمتیں تھیں، اس لیے ان کو پاس بلا کے چپکے سے بتایا کہ تیرے لیے ایک وظیفہ ہے۔ اب میرے پاس ایک وظیفہ ہو تو میں کسی کو بلاؤں، مطلب کوئی میں کہتا ہوں بھائی یہ آپ پڑھا کریں اللہ آپ پہ رحمت کرے، تو ضروری نہیں ہے میں نے ایک ہی کو بتایا ہے، ہو سکتا ہے وہ کو خاص کچھ چیزیں خاصوں کی ہوتی ہیں ان خاصوں کو ہی دی جاتی ہیں، اور بھی کئیوں کو بتایا ہو تو حضور۔ اور اس کے اندر ایک محبت بھی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک شفقت کا پہلو بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو خاص کر بلا کے الگ سے بتایا ہے تو اس کے اندر محبت کا ایک عنصر بھی شامل ہوتا ہے، تو محبت کی وجہ سے اور ترغیب دیتے ہوئے دیکھیں نا، ایک میں عمومی کہوں بھائی یہ پڑھا کریں، اور آپ میں سے ایک کو بلاؤں اور اس کو کہوں بھائی تو یہ پڑھا کر، وہی بات اس کو الگ سے کہوں کہ تو اسے لازمی پڑھا کر، تو اس کے اندر اس کو ترغیب زیادہ ہو جائے گی اور وہ کبھی نہیں چھوڑے گا، محسوس کرے گا بھائی مجھے اکیلے کو بلا کے کہا تھا تو میرے لیے زیادہ ضروری ہو گیا، یہ معنی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب نماز مغرب سے فارغ ہو تو کسی سے بات کرنے سے پہلے پڑھا کر اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ فرمایا جب تو یہ کہہ دے گا اور اس رات فوت ہو جائے گا تو رب تعالیٰ تیرے لیے جواز لکھ دے گا۔ جواز کیا ہوتا ہے؟ آج کے دور میں جواز کہتے ہیں پاسپورٹ وغیرہ، یا کہیں جانے کے لیے کوئی پاس مل جائے ہیں، کہتے ہیں فلاں محفل میں آنا ہے، فلاں مجلس میں، اس کا پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہاں جی ٹور جا رہا ہے، ٹرپ جا رہا ہے، پاس لیں جی، پاس خریدیں، یعنی پاس دکھائیں تو جانے دیتے ہیں، تو فرمایا یہ تیرا پاس بن جائے گا، تو دکھائے گا اللہ تجھے بخش رحمت ہو جائے گی۔ جب فجر کی نماز پڑھے تو پھر کہہ لیا کر اگر اس دن میں فوت ہو جائے تو یہ تیرے لیے جواز لکھ دیا جائے گا، یعنی جہنم کی آگ سے یہ دوری ہو جائے گی، اس سے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا۔ امام ابو داؤد اور نسائی اور ابن حبان نے اسے روایت کیا۔ 2397 نمبر روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے وقت
کبھی یہ کلمات نہیں چھوڑتے تھے، یہ پڑھتے تھے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ میں تجھ سے عافیت کا، سلامتی کا، یعنی دین دنیا کی ہر طرح کی معاملات کے اندر کسی قسم کی بلا مصیبت مشکل سے عافیت کا سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں۔ اللہ میں تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں اپنے دین میں، دنیا میں، اہل میں، مال میں۔ اللہم استر عوراتی، اللہ اکبر، اللہ تو میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما۔ جو ذات عیب سے پاک ہو وہ یہ دعا مانگے، تعلیم امت کے لیے۔ کیا میرے امتیوں سیکھو اس سے، تم بھی اسی طرح دعا مانگا کرو۔ اپنے آپ کو تم بڑا کو نیک و کار نہ سمجھو، اللہ کے عذاب سے امن میں نہ ہو، اللہ کی خفیہ تدبیر سے امن میں نہ ہو۔ اللہ پردہ پوشی فرما اور مجھے گھبراہٹ والی چیزوں سے امن عطا فرما۔ اللہ میرے سامنے، آگے، پیچھے، دائیں بائیں جتنی جہتیں ہیں، ہر جہت سے، ہر طرح سے میری حفاظت فرما، اوپر نیچے جتنی جہتیں۔ اعوذ بک بعظمتک، اللہ اوپر سے میری حفاظت فرما اور میں تیری عظمت کی پناہ میں آیا، یہ کہ میں نیچے سے اچک لیا جاؤں۔ وکیل فرماتے اس سے مراد خسف ہے کہ زمین میں دھنسنا مراد، اللہ۔ حالانکہ حدیث پاک میں قرآن وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حبیب جب تک آپ ان میں موجود ہیں آپ کے وسیلے سے ان پر عذاب نہیں آئے گا، ذات کے وسیلے سے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ اور حضور خود دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ہم تیری پناہ میں آئے، کہیں ہمیں زمین میں نہ دھسا دیجیے۔ اللہ، یہ تعلیم امت کے لیے دعائیں تھیں، امت کو سکھانے کے لیے دعائیں تھیں۔ کیا میرے امتیوں، میں رب کا حبیب جس کا وجود عذابوں کو ٹال دینے کا وسیلہ ہے، اگر وہ میری شان ہے، اس کے باوجود میں اتنی عاجزی سے اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتا ہوں، سوچو تمہیں کیا کیا دعائیں مانگنی چاہیے۔ امام ابو داؤد نے اسے روایت کیا اور امام ابن ماجہ، نسائی اور حاکم نے اور ابن ابی شیبہ نے اسے روایت۔ 2398 نمبر روایت، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ صبح کرتا ہے تو بندہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت یہ پڑھ دے، اللہم اصبحنا نشہد، اللہ ہم نے صبح کی، ہم تجھے گواہ بناتے ہیں، اور اللہ تیرے عرش کے حاملین فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، تیرے تمام فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، تیری تمام مخلوق کو ہم گواہ بناتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں، تو اکیلا ہے، تو اللہ ہے، تو ہی تو ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے ہیں، تیرے رسول ہیں۔ فرمایا اس دن میں جو کچھ بھی اس کی خطائیں ہوتی ہیں رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور بندہ اگر شام کے وقت یہ پڑھ لے تو دن کے وقت اس رات میں جو خطا وغیرہ ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ امام ترمذی ابو داؤد نے روایت کیا، امام ترمذی کہتے ہیں حدیث غریب ہے۔ اللہ اکبر، امام ترمذی ابو داؤد نے روایت کیا۔ اچھا جی، اب اس کے اندر ہے کہ یعنی اگر کوئی بندے سے ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد کوئی لغزش ہو جائے، خطائے صغیرہ ہو جائے، وہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ بات بارہا مرتبہ گزر گئی کہ جو بندہ ارادہ کر کے یہ کام کرے، کہ مثلا ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے یہ دعا پڑھ لی، اب میرے سارے گناہ معاف ہیں تو اب میں گناہ کر لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نیت سے دعا پڑھنا اور آگے گناہ کرنا یہ کفر کے زمرے میں آ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جرأت کرنا، دلیری کرنا۔ حالانکہ یہ وظائف گناہ بخشوانے کے لیے، تقصیرات کو معاف کروانے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جو گناہ کرنے کے لیے پڑھے یہ وہ اس کے لیے یہ ویسے ہی حرام۔ دیکھیں نا جس طرح وہ آتا ہے فقہ کی کتابوں میں، مشکل مسئلے جب ہمارے بندے پوچھتے کسی کو، ہمارے مولوی حضرات میں بڑا ہوتا ہے، پھنسانا ہو نا تو مشکل مسئلے گڑھے ہوتے ہیں۔ کب بسم اللہ پڑھنی حرام ہے؟ خدا کہتا ہے بسم اللہ پڑھنی، یعنی وہ یہ آ جاتا ہے پھر یہ شراب پیتے وقت اگر وہ بسم اللہ پڑھے تو حرام ہے، یا حرام کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے تو یہ حرام ہے اس مقام پہ بسم اللہ پڑھنا۔ تو یعنی اسی طرح یہ دعائیں ہیں۔ 2399 نمبر روایت، حضرت سبحان رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مسلمان وہ جب شام کرتا ہے اور جب صبح کرتا ہے تو 3 بار جو بھی بندہ یہ پڑھتا ہے نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، ایک روایت میں رسولا بھی آتا ہے، اور آدھے فتحیہ میں دونوں ہیں۔ کیوں بھائی؟ وبمحمد نبیا ورسولا وبالقرآن اماما وبالکعبۃ قبلۃ وبالصلاۃ فریدۃ وبالمؤمنین اخوانا وبالصدیق والفاروق وذی النورین والمرتضی ائمۃ الہادین، ہادیوں کے امام ہیں یہ عقیدہ، سبحان اللہ۔ فرمایا میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، تو وکان حقا علی اللہ، تو رب کی شان کے لائق یہ ہے کہ رب تعالیٰ قیامت کے دن اپنے اس بندے کو راضی فرما دے گا۔ اچھا اب یہاں پہ راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا، پہلے ابتدا کتاب الایمان میں ہم اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں۔ راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بندہ کہے یا اللہ میں راضی ہوں، تو میرا اللہ ہے، حضور میرے محبوب ہیں، میرے آقا میں راضی ہوں، اسلام دین ہے، جی میں راضی ہوں، جی ماشاءاللہ میں راضی ہوں،
یہ مطلب بالکل نہیں۔ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے رب کے احکامات پہ عمل کرنے والا۔ رسول اللہ کے نبی ہونے پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے، دیکھیں نا، میں کہوں میں حضور میرے آقا ہیں جی میں راضی ہوں، کیا بات ہے؟ بات ان کی ایک نہ مانوں تو یہ میں کیسا راضی ہوں؟ ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہا، ان پہ نہیں میں راضی، بس وہ نہ راضی ہوں جی میں نے کلمہ پڑھ لیا تو میں راضی ہوں، حضور آقا ہیں ہمارے، میں راضی ہوں، لیکن نہ حضور کی بات نہیں میں نے مانی، اس پہ میں نہیں راضی، تو یہ کیسی رضامندی ہے؟ رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کر کے بتائے میں راضی ہوں، اور اسلام کو اپنے ذات میں اور اپنے اخلاق و کردار میں امپلیمنٹ کر کے بتائے کہ میں دین کے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، میں مسلمان ہوں۔ فرمایا جب یہ لیول ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی ذات کے لائق بھی پھر یہی ہے۔ رب تعالیٰ کی شان کمال یہ ہے، اللہ کی یعنی فضل کی عنایات کی سمندروں کی بارش میں اس کے لیے حق یہی حصہ بچتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو راضی کر دے گا، یعنی جس طرح وہ کہے گا پھر رب اس کی بات اسی طرح فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا، مولا علی قاری نے بھی یہی کہا، وب محمد النبی و رسولا، دونوں فیستحب الجمع بینہما، دونوں کو جمع کر کے پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ ایک روایت میں دوسرا بھی آیا۔ اچھا جی، امام احمد اور ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ آگے 2400 نمبر روایت ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا ہاتھ مبارک اپنے سر کے نیچے رکھتے، پھر فرماتے اللہ مجھے عذاب سے محفوظ فرما جس دن تو اپنے بندوں کو جمع فرمائے گا یا اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ عذاب حشر سے حضور علیہ السلام نے پناہ مانگی اللہ کی امت کو تعلیم دینے کے لیے۔ امام ترمذی نے روایت کی۔ آج ہمارے بندوں نے رنگ ہی اور دیا ہے، اللہ معاف کرے۔ امام احمد نے بھی اس حدیث کو برائے ابن اعظم سے روایت کی، ہمارے بندوں نے نقشہ بنایا قبر میں جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ جانا، چلو فرشتو نکلو یہ میرا غلام ہے، ہم نے سو جانا ہے، اور قیامت کے دن اٹھنا ہے تو حضور ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے اور چلو بھائی فرشتوں پرے پرے ہو جاؤ، میری امت ہے ساری، چلو جاؤ جنت، اس طرح ہونا۔ اللہ معاف فرمائے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور شفاعت فرمائیں گے، کبیرہ گناہوں والوں کی بھی فرمائیں گے، حضور اپنی پوری امت کی شفاعت فرمائیں، اس میں کوئی جس کا ایمان اور عقیدہ سچا ہوگا حضور اس کی شفاعت کریں گے۔ لیکن ساتھ وہ حدیث ہمیں بھولنی نہیں چاہیے، صحیح بخاری کے اندر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں امام بخاری حدیث لائے ہیں، قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا گردن پہ اونٹ ہوگا، اونٹ، اب اونٹ کا وزن اٹھایا جاتا کسی سے، اونٹ اس کی گردن پہ ہوگا اور وہ اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوگا، بوجھ سے اس کی ہڈیاں چور ہو رہی ہوں گی۔ حضور کی بارگاہ میں آئے گا، آ کے کہے گا یا رسول اغیثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری فریاد رسی کر فرمائیں۔ نبی علیہ السلام فرمائیں گے کیا تجھے میرا حکم نہیں پہنچا تھا، میری امت کے علماء نے تجھے بتایا نہیں تھا زکوٰۃ دینا ہر مسلمان پہ فرض ہے، اللہ نے تجھے مال بھی دیا تھا، تیرے کانوں تک مسئلہ بھی پہنچا تھا، تو نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی، چلا جا، میں نے تیری شفاعت نہیں فرمائی، میری نگاہوں سے دور ہو۔ تو جس کو رسول اللہ نے وہاں دھتکار دیا اس کا کیا بنے گا، اس کا کون اس کے کام آئے گا؟ تو یعنی اس کے اندر یہ نہیں ہے جو دنیا کائنات کی حرام کاریاں وہ ہم کریں، کوئی نماز نہ پڑھیں، کوئی نیکی کا کام نہ کریں، حقوق ہم کھا جائیں اللہ کے، مسلمانوں کے، مومنین کے، بہن بھائیوں کے اور رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے، کوئی کام اچھا نہ ہو اور ہم کہیں جی بس اپنا صدقے جانی ہیں تو میں قربان جانی ہیں لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونے، جنت سانو فری ملی ہوئی ہے، عملاں دی نہیں لو، یہ ناتے پڑھ رہے ہمارے بندے، اور اس طرح کی ہماری وہاں پیسے پھینک رہی ہے، سبحان اللہ جی ہم جنتی ہیں۔ وہ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں جنہیں لنگر کھا لے ہو جنتی، جنہیں آج محفل چو لنگر کھا لے ہو جنتی، تو میرے حضور کیا دعائیں مانگ رہے، رحمت للعالمین ہمیں تعلیم دینے کے لیے کیا کیا دعائیں مانگ رہے۔ اللہ 2402 نمبر روایت حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ فرماتے سونے کا آپ اپنا ہاتھ دائیں اپنی گال مبارک کے نیچے رکھتے، تو بعض میں آتا سر کے نیچے، بعض میں آتا گال کے نیچے، یعنی جس طرح مزاج ہوتا کبھی سر کے نیچے کبھی گال مبارک کے نیچے رکھتے، تو پھر فرماتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس دن مجھے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ 3 مرتبہ حضور یہ دعائیں مانگتے، ابو داؤد نسائی ترمذی نے سے روایت کی ہے۔ 2403 نمبر روایت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جب سوتے تو اس وقت پڑھتے سونے سے پہلے اللہ میں تیری پر اللہ من اعوذ بوجہک الکریم، اللہ میں تیری پناہ میں آیا تیری کرم والی ذات کے وسیلے سے، تیری ذات کے ساتھ، وکلماتک التامات، اور اللہ تیرے کامل کلمات، یعنی کلمات سے مراد اللہ کے نام، اللہ کے صفات وغیرہ ہیں، ہر شر سے، مانتا آخذ بناصیتہ، تو جس کی پیشانی کو پکڑنے والا ہے، پیشانی کو پکڑنے سے مراد ہے روکنے والا ہے، یعنی ہر شر کو تو روکنے پر قادر ہے، اور اللہ میں ہر شر سے تیری پناہ میں آیا کیونکہ ہر شر تیرے دائرہ اختیار میں ہے، ہر شر کو مجھ سے بچا لے، دور کر دے۔ اللہ
تو قرضے کو اور المغرم والماسم، اس کے اندر مغرم کا معنی ایک تو گناہوں کا بوجھ مراد لیا گیا یا قرضہ بھی مراد لیا گیا، اور ماسم کے جن چیزوں کے ساتھ وہ چیزیں انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہیں، گناہ گار کر دیتی ہیں، اللہ ان چیزوں کو تو ہی کھول سکتا ہے، یعنی قرضہ اگر ہو کسی پر دور تو ہی فرما سکتا ہے، گناہوں کا بوجھ ہو دور تو ہی فرما سکتا ہے۔ اللہ تیرا لشکر کبھی ہارتا نہیں، تیرا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، خلاف ورزی نہیں ہوتی، اور کوئی نفع دینے والا کسی نفع والے کا نفع تیرے آگے کام نہیں آ سکتا۔ ذل جدی من کل جد کے معنی ایک تو مال بھی کیا اور دوسرا معنی بخت کیا، تیسرا معنی اس کا آباء و اجداد کی، یعنی ایسا نہیں اللہ کوئی عظیم دادے نانے والا ہو تیری بارگاہ میں اس کا نسب کوئی کام نہیں آئے، یعنی کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکتا ہے یا اللہ میرا دادا فلاں تھا تو مجھے چھوڑ دے، تیرا دادا کیا شے ہے، وہ تو کل کائنات کا خالق، وہ کہہ سکتا ہے یا اللہ میں بڑا امیر ہوں پیسے لے لے مجھے چھوڑ دے، حیثیت ہی کوئی نہیں مال کی، کیونکہ دوسری حدیث گزر گئی، فرمایا اگر اللہ کی بارگاہ میں اس دنیا کی حیثیت اور دنیا کے مال کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو 1 روپیہ بھی عطا نہ کرتا، تو کفار کے پاس کروڑوں اربوں روپیہ، اللہ کی بارگاہ میں اس مال کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ الگ بات ہے مسلمانوں نے اپنے کاموں کی وجہ سے نیچے چلے گئے۔ اور ایک معنی اس کا کیا بختاور، اللہ کوئی بھی خوش نصیب اس کا بخت بلند بخت تیری بارگاہ میں اس کا بخت اس کو کوئی نفع نہیں دے سکتا، وہاں تو عمل کام آنے ہیں، وہاں نسب کام نہیں آنا، وہاں بخت کام نہیں آنا، وہاں مال کام نہیں آنا، ہاں اگر کام آنی ہے تو نسبت محمدی کام آنی، سبحانک و بحمدک، تو پاک ہے تیری حمد۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا اور امام نسائی اور ابن ابی شیبہ نے روایت کی۔ 2404 نمبر روایت حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ٹھکان بستر پر سوتے وقت یہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ یہ پڑھ لے، اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وہ حی ہے قیوم ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، 3 مرتبہ یہ پڑھ لے، فرمایا اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے اگرچہ سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں۔ یہاں فرمایا او عدد رمل عالج، یہاں ریت کے ذرات کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ریگزار، وہ ریت ایک ہوتا ہے جس کے اندر بندہ دھنسنے لگ جاتا ہے، ہاں وہ ریت کی دلدل جو ہوتی ہے ریت کی، ہاں وہ اس کا معنی۔ یہاں فرمایا درخت کے پتوں، یعنی ریت کی دلدل سے مراد اتنی وہ گہری بھی بڑی ہوتی ہے، یعنی اگر اس کے اندر کتنے ذرے ہوں گے کوئی گن سکتا، جس کے اندر بندہ ہی دھانس جائے اس کے اپنا ذروں کو کوئی گن سکتا ہے، کوئی بھی نہیں۔ مراد یہ ہے کہ کروڑوں اربوں گناہ بھی ہوں اس کے نامہ اعمال میں، تو اللہ تعالیٰ مراد اس سے کیا ہیں، مولا علی قاری فرماتے مراد صغیرہ ہیں، کبیرہ کا بھی احتمال ہے، کیونکہ کس طرح قرآن کریم کی آیت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جو چاہے گا اللہ معاف فرما دے گا، تو یہ تو نیتوں کو مرادیں ہیں، جس طرح کی نیت ہوگی اس طرح کے رب معاف فرمائے گا۔ فرمایا رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا اگرچہ سمندر کی جہا کے برابر ہوں، ریت کے ریگزار کے ذروں کے برابر ہوں، یا درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، یا دنیا کے دنوں کے برابر ہوں۔ اب ان میں سے کوئی چیز بھی گنی نہیں جا سکتی، تو ساری چیزیں سمجھانے کے لیے ہیں کہ عدد کثیر، جو چیزیں تمہارے احاطے میں نہیں آ سکتی، اگر اتنے بھی ہو گئے ہیں نا سچے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کر کے سو، رب ساری معاف فرماتے ہیں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 2405 نمبر روایت ہے حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنی سونے کی جگہ کو پکڑتا ہے، یعنی سونے کے لیے آتا ہے اور وہاں پر اللہ کے قرآن کی کوئی صورت تلاوت کرتا ہے، بستر پر لیٹ کر قرآن کی کوئی صورت پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ موکل کر دیتا ہے، ساتھ لگا دیتا ہے، حافظ فرشتہ جو مددگار ہوتا ہے اس کا۔ فرمایا کوئی چیز اس کو اذیت دینے والی، تکلیف دینے والی اس کے قریب نہیں آتی، یعنی روحانی جسمانی تکلیفوں سے اللہ اس کو محفوظ فرماتا کہ وہ جاگتا ہے، جاگے جب بھی اٹھے گا تو اس وقت تک اس کے ساتھ وہ محافظ رہے گا۔ امام ترمذی نے اسے روایت کیا، تو اور مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث ہے۔ آگے مسند بازار کے اندر حضرت انس سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله احد فقد امنت من كل شيء الا الموت۔ فرمایا جب تو سونے کے لیے بستر پہ جائے سورہ فاتحہ اور قل اللہ پڑھ لیا کر، اللہ ہر چیز سے سوائے موت کے ہر چیز سے امن عطا فرما دے گا، اگر موت لکھی ہے تو آ جائے گی، وگرنہ اللہ بلاؤں سے مصیبتوں سے تجھے امن عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے موقوفاً روایت ہے کہ آپ فرماتے تھے سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں پڑھ کے سونی چاہیے،
تو بندہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ، یہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے بندہ، کیونکہ ایک قرآن پاک کے برابر اجر ہو جاتا ہے، اور دوسرا وہ سورہ البقرہ کی آخری 3 آیتیں پڑھ لے، سورہ قل اعوذ برب الفلق اور ناس، یعنی یہ چیزیں پڑھ کے بندہ سوئے۔ اور بھی جو کچھ میسر آئے دعائیں۔ 2406 نمبر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 خصلتیں کوئی بھی مسلمان ان کا احاطہ نہیں کرتا، ان کو یعنی ان پر وہ عمل جو کرتا ہے مگر اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے، پکا عمل ان پر کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دیتا ہے۔ فرمایا سنو ہما یسیرن، وہ بڑی آسان ہے، چیزیں بھی بڑی وہ مشکل وظیفہ نہیں، آسان ہے۔ فرمایا اور جو بھی ان پر عمل کرتا ہے تھوڑا سا اجر یعنی اس کا زیادہ ہے، عمل تھوڑا ہے۔ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرے۔ یہ آپ کو ریاض الصالحین میں بتایا تھا کہ 10 مرتبہ کی روایت بھی آئی ہے اور 21 کی بھی آئی ہے اور 33 والی بھی آئی ہے، 3-4 طرح کی روایتیں ہیں، اور ایک اور عدد تھا شاید، کتنا تھا آیا کچھ 4 طرح ہیں۔ ہاں یہ 10 والی یہ آ گئی اور 21 والی بھی ہے اور 33، سب سے زیادہ 33 والی ہی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے علماء کرام نے، کیونکہ ثواب اس میں زیادہ ہے، ذکر اس میں زیادہ ہے، تو جتنا زیادہ ذکر اتنا زیادہ اجر، اس لیے 33 والی کو زیادہ ریکمینڈ کیا گیا۔ تو فرمایا، راوی کہتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوتا تھا، حضور علیہ السلام انگلیوں کے ساتھ ان کو گنا کرتے تھے، نماز کے بعد یہ انگلیوں پہ تسبیح پڑھنا یہ رسول اللہ کی سنت مبارکہ۔ تو حضور نے فرمایا یہ ہو گئی 150 مرتبہ، ہر نماز کے بعد 30 مرتبہ، 5 نمازیں 30 30 30 90 اور 30 120 اور 30 150، یعنی ہر نماز کے بعد اگر 10 بار بھی پڑھیں تو 150۔ فرمایا زبان پہ 150 مرتبہ ہے، میزان میں 1500 مرتبہ ہے۔ کس طرح؟ ہر ایک نیکی 10 کے برابر، ٹھیک ہے، اب 150 کو آپ 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں، 1500 تک چلی گئی۔ آگے فرمایا جب بندہ سونے لگتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر وغیرہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ 100 بار پڑھے۔ 100 بار کیا مطلب؟ 100 بار ہر ایک تسبیح نہیں، مولا علی قاری فرماتے 33 33 اور 34 کتنے ہو گئے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 100 بار ہو گیا، پورا مجموعہ 100 بار ہو گیا۔ فرمایا یہ 100 بار زبان پہ ہے، 1000 بار میزان میں ہے۔ اب آپ دیکھیں ادھر 1000 رات کو اجر مل گیا، 5 نمازوں کے بعد 10 بار بھی پڑھیں 2500 نے کیا۔ فرمایا ایوکم، کون ہے تم میں سے جو دن میں 2500 گناہ کرتا ہے؟ اب نسخہ میرے آقا نے کیسا ارشاد فرمایا، تم میں سے کون ہے جو 2500 گناہ کرتا ہے؟ تو یعنی اگر غلطیاں خطائیں لغزشیں ہوتی بھی ہیں تو 2500 تو نہیں ہوتی ہونی، تو یہ پڑھا کرو 2500 نیکیاں، قیامت کے دن عمل تلیں گے، نیکیاں غالب آ جائیں گے، پکا وظیفہ پکڑ لو، بخشے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کیسے اب اس کو اپنا ورد نہ بنائیں، یعنی یہ تو اتنا آسان کام ہے اور کتنا معقولی کا۔ اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر یہ 10 مرتبہ کم از کم نارمل بندے کے لیے بتایا گیا ہے، تو جو بندہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھتا ہے، ایک نماز کے بعد 100 مرتبہ ہو گیا کل، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں تو 10 نیکیاں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 100 ملٹیپلائی 10 1000 نیکی۔ 5 نمازوں کے بعد 5 ہم پڑھتے ہیں، مثلا اگر پڑھتے ہیں 5 ہر نمازوں کے بعد 100 بار، تو 5 نمازیں 500 بار پڑھ لیا، کتنی نیکیاں؟ 5000 نا۔ سوتے وقت پڑھ لیا، ایک بار یہ تسبیح فاطمہ دوبارہ پڑھ لی، 100 بار 1000 نے کی، کتنی نیکیاں؟ 6000 گناہ تو نہیں کیے، 6000 ہے۔ تو فرمایا یہ اپنا وظیفہ بنا لو، رب تمہیں جنت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، یعنی جب صحابہ نے عرض کی نا حضور یہ اب ہم کیسے چھوڑیں گے، یعنی یہ تو ہم پکا وظیفہ کر لیں گے، تو ساتھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ بھی فرما دی۔ فرمایا شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے، بندہ نماز میں ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے فلانی بات یاد کر،
فلانی بات یاد کر، حتیٰ کہ بندہ فارغ ہو جاتا ہے نماز سے اسی طرح خیالات میں، شاید کہ بندہ یہ نہ کر سکے۔ اور فرمایا شیطان سوتے وقت آتا ہے ہمیشہ، اس کو سناتا رہتا، بندہ سو جاتا، بندے نے بھی وظیفہ پڑھنا ہوتا ہے، شیطان تھپکی دیتا، سو جا، نیند آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس پر خوب خیال رکھنا، شیطان تمہیں اکھیڑنے کی کوشش کرے گا۔ امام ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے 1050 فی المیزان کے لفظ ہیں، فرمایا زبان پہ یہ کم ہے 150 بار ہے، اور میزان کے اندر یہ 1500 مرتبہ ہیں۔ اور فرمایا ایک روایت کے اندر یہ 33 والی آ گئی، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، فرمایا 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ۔ اور مسابی کے اکثر نسخوں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہاں پہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے نسخے میں، اس نسخے میں حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے۔ 2407 نمبر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن غنام فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک، اے اللہ مجھے جو اس صبح کے اندر نعمت حاصل ہوئی، یا جو بھی تیری مخلوق میں سے کسی ایک کو حاصل ہو، یا اللہ وہ تیری طرف سے ہے، صرف اکیلے تیری طرف سے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے لیے حمد ہے، تیرے لیے شکر ہے۔ فرمایا جس نے دعا پڑھی اس نے اس دن میں رب کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت پڑھی اس نے شام کے وقت اپنے مولا کا شکر ادا کر دیا۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کی ہے، یعنی اس میں ہے کہ ہر روز ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے ہمیں۔ آگے 2408 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے تھے جب حضور علیہ السلام بستر کی طرف ٹھکانہ لیتے سونے کے لیے آتے تو حضور پڑھتے اے اللہ آسمان و زمین کے رب، آسمانوں کے رب، زمینوں کے رب، ہر شے چیز کے رب، دانے کو پھاڑنے والے، گٹھلی کو اگانے والے، تورات انجیل قرآن کو نازل کرنے والے۔ اس میں زبور کا ذکر نہیں ہے کیونکہ زبور تورات کے اندر مندرج ہو گئی، اس کو اس میں ملا کے ذکر کیا گیا، یہاں اس وجہ سے کہ زبور کے اندر صرف مواعظ اور نصائح تھے، نصیحتیں تھیں، احکام نہیں تھے، اور ان 3 کتابوں میں احکام تھے، اس وجہ سے۔ تو فرمایا میں تیری پناہ میں آیا ہر شر سے، ہر شر والے کے شر سے، تو اس کی پیشانی کو پکڑنے والا یعنی اس کو روکنے والا، ہر شر کو تو روکنے والا ہے، ہر چیز تیرے دائرہ قدرت میں ہے اللہ، تو ایسا پہلا ہے تو اس سے پہلے کچھ نہیں، تو ایسا آخر ہے تیرے بعد کچھ نہیں، یعنی تو ایسا اول ہے تیری ابتدا کا پتہ نہیں، تو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، تیری انتہا کوئی نہیں، کل شیء ہالک الا وجہ، قرآن ہے ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کی، اس کو بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے۔ وانت الظاہر، اے اللہ تو ہی ظاہر ہے، تو ہی غالب ہے۔ ظاہر کی ڈیٹیل پیچھے اس میں الہی کی تفسیر میں گزر گئی، اللہ تو ہی ظاہر ہے، وانت الباطن، تو ہی باطن ہے، فلیس دونک شیء، تیرے علاوہ کوئی شے نہیں، تیرے علاوہ اللہ اکبر، یعنی میرے مولا اس کائنات میں تو ہی تو ہے، حق صرف وہ ہے، اور شے حقیقی وہ ہے جو تیری راہ کی طرف لے کے جائے۔ جس طرح ہمارے اعلیٰ شیر ربانی پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ ہے بس باقی ہوس، یہ جملہ تھا آپ فرماتے ہوتے تھے اللہ ہے بس باقی ہوس ہے ساری۔ اقضی عنی الدین، اللہ میری طرف سے ہر طرح کا بوجھ اتار دے، یعنی مراد اسے حقوق اللہ اور حقوق العباد سارے ہیں کہ یا رسول اللہ یا اللہ کے جتنے بھی مجھ پر حقوق ہیں تیری عبادت کے، اللہ مجھے اتار دے، کیا مطلب ادا کرنے کی طاقت عطا فرما، اور اللہ مجھے فقر سے بے نیاز کر دے، اللہ محتاجی نہ ہو مخلوق کی محتاجی سے اللہ تو مجھے بے نیاز فرما دے۔ امام ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ روایت کیا۔ 2409 نمبر روایت حضرت ابو الازر الانماری فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے رات کو تشریف لاتے بستر پر، پڑھتے اللہ کے نام سے میں نے اپنا پہلو اللہ رکھا اس بستر پر اللہ کے لیے، یعنی میں سونے لگا ہوں، میرا سونا بھی اللہ کے لیے ہے کہ جسم ذرا چست اور اللہ کی عبادت کروں، تو یہ سونا بھی عبادت ہے۔ اے اللہ میرے تمام لغزشوں کو معاف فرما دے، اور شیطان کو وقصہ شیطانی، اب اس کے اوپر ذرا قابل غور جملہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ شیطان کو بھگا دیں، میرے شیطان سے کیا مراد ہے، یعنی اگر کوئی میرے قریب آنے کا ارادہ بھی کرے تو اس کو بھگا دے، کیونکہ یہ پیچھے گزر گئی حضور کے ساتھ جو کرین جن تھا سرکار فرماتے میں نے اس کو بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیا، تو میرے قریب اگر کوئی آنے کا ارادہ کرے شیطان اس کو اپنی رحمت سے بھگا دے۔ وفق ریحانی، اور اللہ
میری گروی رکھی ہوئی چیزوں کو خلاصی عطا فرما، یعنی مجھے تمام قسم کی تکالیف سے رہائی اور نجات عطا فرما۔ وجعلنی فی الندی الاعلیٰ، اور اللہ مجھے ان ملا الاعلیٰ میں فرما دے، یعنی اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ بعض نے کہا مقام وسیلہ ہے اور بعض نے کہا اہل جنت کی ندا ہے، یعنی یا اللہ جب جنتی جائیں گے مجھے ان جنتیوں میں فرما۔ حالانکہ ایک حدیث میں آیا فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولنے والی ذات میں مصطفیٰ کی ہے، پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا، پہلے داخل میں ہوں گا۔ لیکن دعا حضور کتنی عاجزی سے اللہ کی بارگاہ میں۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 2410 نمبر روایت ہے، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنی سونے کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سونے کے لیے تشریف لاتے تو پڑھتے الحمدللہ الذی کفانی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میری کفایت کی، مجھے ٹھکانہ دیا، کھانا کھلایا، پانی پلایا، اور وہ ذات جس نے مجھ پر فضل فرمایا اور بہت زیادہ فضل فرمایا، اور وہ ذات جس نے مجھے عطا کی اشیاء عطا فرمائی اور انتہائی لا محدود لا تعداد اجر جزیل عطا فرمایا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ اے میرے رب، ہر چیز کا تو رب ہے، اس کا بادشاہ ہے، ہر چیز تیرے ملک میں ہر چیز کا الہ ہے، میں تیری پناہ میں آیا عذاب نار سے۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، نسائی ابن حبان حاکم نے حضرت انس سے روایت کیا۔ 2411 نمبر روایت حضرت برائدہ فرماتے ہیں خالد بن ولید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی رضی اللہ عنہ، اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے رات کو نا نیند نہیں آتی تھکاوٹ کی وجہ سے، یعنی وہ تھکاوٹ کے کہتے ہیں مولا علی قاری کہ عرق، یہ کہتے ہیں کہ نیند بندے سے جب چھن جائے کسی پریشانی کی وجہ سے یا غم کی وجہ سے نیند نہ آئے تو اس کو رق کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو بستر کی طرف ٹھکانہ لے تو یہ دعا پڑھ لیا کر، اے اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین وما اقلت، اے اللہ آسمان و زمین، سات آسمان و زمینوں کے رب، اور جن چیزوں پر تیری رحمت کا سایہ ہے، اور زمینوں کے رب، اور جو چیزیں بھی تیری مخلوق کے اندر، تیری مخلوقات میں جو جن چیزوں کو بھی تو نے پیدا فرمایا ہے، اور شیاطین اور جن کو وہ گمراہ کرتے ہیں ان کے رب، یعنی یا اللہ شیطان یہ جن کو وہ گمراہ کرتے ہیں رب تو بھی ان کا ہے، یعنی وہ ہیں تو پھر بھی تیری مخلوق، شیطان کی مخلوق نہیں ہے وہ، یا شیطان الگ سے کوئی خالق نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے تھے کہ دو خدائیں، دو خدائی قوتیں ہیں، ایک اچھائی والی ایک برائی والی، برائی والی کو شیطان، اچھائی والی کو رحمان کہتے ہیں، اور وہ اللہ کے مقابلے میں یہ کفر ہے۔ کن جارن من شر خلقک، اللہ تیری تمام مخلوق سب ان کے شر سے تو مجھے ایک معین و مددگار عطا فرما، یہ کہ کوئی بندہ مجھ پہ ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے۔ اللہ جو تیرا ہمسایہ ہے، ہمسایہ سے مراد جو تیری پناہ میں آ گیا اس نے عزت پا لی، تیری ثنا بلند ہے، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں، تیرے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، تو یا اللہ تو مجھے یہ عطا فرما۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث کی سند قوی نہیں ہے، حدیث کی سند میں اگرچہ کچھ ضعف ہے لیکن فضائل اعمال کے اندر یہ روایت قابل قبول ہے۔ تیسری فصل ہے 2412 نمبر روایت، حضرت ابو مالک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ صبح کرے تو پڑھے اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، ہم نے صبح کی، اللہ کی بادشاہی نے صبح کی، تمام جہانوں کا پالنے والا، اللہ میں تجھ سے اس دن کی بہتری کا سوال کرتا ہوں، اس میں فتح کا، مدد کا، نور کا، برکت کا، ہدایت کا، دن کے اندر فتح عطا فرما اور دن کے اندر مدد عطا فرما، نور عطا فرما، یعنی علم سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ نور ہے، اور برکت سے مراد حلال رزق، روحانی جسمانی رزق حلال عطا فرما، یہ برکت ہے، اور ہدایت عطا فرما یعنی کیا مطلب، نفس کی مخالفت اور اپنی عبادت کی توفیق۔ اور میں ہر اس دن میں ہر برے کام سے تیری پناہ میں آیا، اور اس کے بعد میں بھی برے چیزوں سے تیری پناہ میں آیا، شر سے تیری پناہ میں آیا۔ جب شام ہوتی تو حضور یہی پڑھتے، امام ابو داؤد نے روایت کیا۔ 2413 نمبر روایت عبد الرحمن بن ابی بکرہ فرماتے میں نے اپنے ابا جی کو کہا ابا جی میں آپ سے سنتا ہوں آپ صبح شام، ہر صبح اور شام کو یہ پڑھتے ہیں اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہ میری جسم میں عافیت عطا فرما، میرا جسم ٹھیک رہے، سماعت ٹھیک رہے، بصارت ٹھیک رہے، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ 3 بار صبح شام پڑھتے ہیں آپ، یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا بیٹے میں نے سرکار کو یہ پڑھتے ہوئے سنا ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے میں سرکار کی سنت کو اپنا طریقہ بنا لوں، یہ صحابی رسول کا عقیدہ، یعنی جو میرے رسول کرتے تھے میں وہ کروں، یہ مجھے پسند ہے، اور یہ کامل غلام کی نشانی ہے جو اپنے آقا کی تعلیمات پہ ان والے کاموں پر عمل کرے۔ امام ابو داؤد اور نسائی نے اسے روایت کیا۔
2414 نمبر روایت عبداللہ ابن ابی اوفر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح فرماتے تو آپ وہی دعا پڑھتے سبحان و اسماء الملک للہ والحمد للہ والکبریاء والعظمۃ للہ، اور خلق اور امر رات دن جن کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ کے لیے ہے، یہ نئے لفظ ہیں۔ اللہم اجعل اول النہار صلاحا، اللہ دن کے پہلے حصے کو صالح بنا، ہمارے دین و دنیا کے لیے اچھائی کا باعث بنا، اور درمیان والے کو کامیابی کا ذریعہ بنا، اور آخر کو فلاح پانے کا ذریعہ بنا، اے ارحم الراحمین۔ امام نووی نے کتاب الاذکار میں اس کو روایت کیا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے یعنی پورے دن کے ہر لمحے میں ہمیں خیریں عطا فرما۔ 2415 نمبر روایت عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو پڑھتے اسبحان علی فطرت الاسلام و کلمۃ الاخلاص، یہ بھی روضہ فتحیہ میں آتی ہے دعا۔ ہم نے صبح کی اس فطرت اسلام پر کلمہ خلوص والے کلمہ پر مراد توحید ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، اور ہمارے والد ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، حنیفاً جو یکسو تھے۔ اس کے اندر مشرکین کا ردع ہے جو ہم کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور شرک کرتے تھے ان یہودیوں اور عیسائیوں کا اور کافروں کا، تو فرمایا حنیفاً وہ یکسو تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے جس طرح تم کرتے ہو۔ امام احمد دارمی نے روایت کیا، اور امام نسائی نے اور طبرانی کبیر میں اس کو روایت کیا، اور اس کی سند صحیح ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔